بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت چینل پر آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 52 20 شوال المکرم۔ آئیے صرف 5 منٹ کے لیے ہم اسلام پڑھتے ہیں، 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے ہم اس کے پہلے عنوان اسلامی تاریخ میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق قبیلہ ہلال سے ہے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں شریک بہن ہے اور انصار میں سے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھیں، غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے کماتی اور غریبوں میں تقسیم کر دیتی، اس لیے ان کا لقب بھی ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا حصہ ہے۔ 30 سال کی عمر میں ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جانتے ہیں، انگلیوں میں سے پانی نکلنا۔ حضرت حیان بن بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے فرض کی نماز کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ طبرانی کبیر 3494۔ عن حیان بن بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اب ہم ایک فرض کے بارے میں جان لیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ مسلم 6639۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اب ایک سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں، وطر کے بعد کی دعا۔ حضرت ابی بن عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وطر پڑھتے اور سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ سورہ داؤد 1430۔ عن ابو بن عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے 5ویں نمبر پر ہم ایک اہم عمل کی فضیلت جانتے ہیں، مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد اور تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ موطا امام مالک 1475۔ عن عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ہم ایک گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ 21۔ آئیے ایک بات ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھکانے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ سورہ مومن 39۔ آئیے اب ایک بات ہم آخرت کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، تم نے کا جو جہاں ہے ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ مسلم 7183۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آئیے طب نبوی سے ہم ایک علاج جانتے ہیں، خنبی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ بخاری شریف 5708۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 یا 7 خنبیاں لی اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ دیا، پھر وہ پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا اور وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی شریف 2069۔ نوٹ: خنبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری یا بعض علاقوں میں ککرمتا کہتے ہیں۔ یاد رہے، بعض خنبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائے۔ آئیے آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جانتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی شبہ۔ ترمذی شریف 2518۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔